یا بنی آدم، پہلی چیز خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی سنتان، جب تم مسجد میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین ابراہیمی کے پیروکار، دین ابراہیمی کے ماننے والے جب متعدد بدعتوں میں ملوث ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے مرد تو کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن عرب کی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ ان کے جسم کے اوپر کپڑے کا ایک بھی تار نہیں ہوا کرتا تھا، کما والدت امہا، جیسا کہ ان کی ماں نے آج ہی ان کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا، جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد برہنہ اور ننگا ہوتا ہے، ایسے ہی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ عورتوں کو کپڑے پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عرب کے اندر جب محمد رسول اللہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو خانہ کعبہ میں ان ننگی عورتوں کے ننگے طواف کرنے پر قرآن کریم یہ آیت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، اور اس بری رسم کو روکتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اور آدم کے ہر بیٹے کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آدم کے ہر ایک بیٹے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے قانون بنا دیتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم کسی اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو نہ کوئی مرد ننگا طواف کرے گا، نہ کوئی عورت ننگی جائے گی، سب کو حکم ہے اے آدم کی اولاد، اولاد میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، جب بھی تم مسجدوں میں جایا کرو، جب بھی تم اللہ کے گھر میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑا پہن لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو، لباس میں کنجوسی نہیں، مکمل لباس پہنا کرو۔ اور سنو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خوب کھاؤ، کھانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دیے اس کو ظاہر بھی کرو، کھاؤ بھی، جو حلال چیزیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے پیو بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن کھانے اور پینے کے اندر احتیاط رکھنا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھنا، حد سے تجاوز مت کرنا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آئیے، پہلے میں 2-3 آیتیں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ فضول خرچی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سوچیں۔ آئیے دوسری چیز، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں، حافظوں سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت کہاں ہے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کی دوسری آیت پر ذرا نظر ڈالیے، اللہ نے یہاں پر بھی 2-3 چیزیں بتائیں۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ، ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، تم اس مال کو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، ان کا حق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار کا حق ادا کرو۔ قرابت داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو۔ والمسکین، ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں مسکین کا بھی خیال رکھو۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، وہ غلطی سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پھنس گئے اور تمہارے درمیان آ گئے، تم ان مسافروں کا بھی خیال رکھو۔
کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کا خیال رکھو جو غریب ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ وَالْمِسْكِينَ، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو لیکن شرم کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ بیچارہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، یہ مسکین کہلاتا ہے۔ ان مسکینوں کا بھی خیال رکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ واقعی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی زبان سے تم سے مانگ نہیں رہا ہے، کہہ نہیں رہا ہے، اس کی غیرت اس کی خودداری مجبور کر رہی ہے نہ مانگنے پر ان کو بھی ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اپنے قرابت داروں کا رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور اپنے مسافروں کو بھی ڈھونڈو، ان کا بھی حق ادا کرو، لیکن جب ان کو خرچ کرو، جب ان کو تم اللہ کی راہ میں دو، جب فی سبیل اللہ ان کے درمیان تم کچھ چیزیں خرچ کرو تو اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان کو دیتے وقت بھی تم فضول خرچی مت کرنا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، بہت زیادہ مال ان میں مت لٹا دینا، ایسا نہ کرنا مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے، اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، جب تم ان لوگوں کا حق ادا کرو تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک اصول یاد رکھنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو، فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرنا، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان لِرَبِّهِ کفورا، اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، مسکین کا حق ادا کرنا، مسافر کا حق ادا کرنا، لیکن ان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ آیت آپ کو آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر، لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ پورے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ آئے میرے بندو، جب تم اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ، جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے، لم یسرفو،
बेजा खर्च नहीं करना, नाजायज खर्च मत करना, जरूरत से ज्यादा खर्च मत करना, इसराफ मत करना, वलम यक्तुरू, और बखीली भी मत करना, हाथ रोकना भी नहीं। अब बच्चा बीमार है, डॉक्टर अच्छी दवा देता है, ये 100 रुपए की दवा, नहीं जाए, इससे नहीं ले, होम्योपैथिक वाले से ले लेंगे, 10 रुपए में काम चल जाए। ईद और बकरीद का मौका है, बच्चे भी आपके नए कपड़ा पहनना चाहते हैं, आपकी बीवी भी नया कपड़ा पहनना चाह रही है और आपके पास है, तो आप अपनी बीवी को कपड़ा दिलाइए, आप जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को भी पहनाओ, अपने बच्चों को भी पहनाओ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी गुंजाइश है 500 रुपए का कपड़ा लाने की, लेकिन आप अपनी बीवी की फरमाइश को पूरा करने के लिए अपनी गुंजाइश और अपनी हद से पार करके उसको 1500 रुपए का सूट दिलाने चाहिए। आपकी हैसियत है 500 रुपए वाला कपड़ा पहनने की, लेकिन चूंकि ईद का दिन है, हमें अपने यार दोस्तों में अपनी शान और शौकत को बरकरार रखना है, इसलिए हम अपनी हैसियत से आगे बढ़ के हम 2000 का सूट ला रहे हैं और हम पहन रहे हैं, तो ये नहीं करना। लम युसरिफू, हद से ज्यादा भी मत बढ़ना, वलम यक्तुरू, और बिल्कुल तंगी भी मत कर देना। हैसियत 500 रुपए की है तो लाओ 50 रुपए वाला कपड़ा पहनो। हैसियत है आपको 140, 60, 70, 80 रुपए किलो गोश्त खाने की, नहीं साहब, बर्ड फ्लू में मुर्गा चल रहा है, 50 रुपए हम यही ले लेते हैं।